اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ آیت سے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ طلاق کی اقسام بتا دوں تاکہ ہم آگے جب بار بار الفاظ استعمال کریں تو اس میں مسئلہ نہ ہو۔ طلاق کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نارملی طلاق کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو آگے آیات میں آئے گا کہ جو حیض جب ختم ہو نا، خواتین کا حیض کے دورانیے میں طلاق نہ دی جائے اگر حیض کے دوران لڑائی جھگڑا ہوا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے، بلکہ جب حیض کا دورانیہ ختم ہو اور طہر پاکی کا دورانیہ شروع ہو تو اس میں ایک دفعہ طلاق دے دی جائے۔ اس کے بعد یہ پورا طہر پاکی کا گزرے، پھر حیض آئے، حیض ختم ہونے کے بعد جب اگلا مہینہ شروع ہو تو دوسری طلاق دی جائے۔ اسی طرح جب یہ پاکی کا دورانیہ ختم ہو اور پھر حیض ختم ہو، جب تیسرا مہینہ شروع ہو تو 3 طلاق دی جائے، تیسری طلاق۔ یعنی 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، بلکہ جو مناسب طریقہ اسلام کے مطابق جو افضل طریقہ ہے جس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ یہ کہ ایک مہینے میں ایک طلاق، اگلے مہینے میں دوسری طلاق اور اس سے اگلے مہینے میں تیسری طلاق دی جائے۔ یہ شرعی طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ اب طلاق کی 3 اقسام ہوتی ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ۔ سب سے پہلے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کا مطلب ہوتا ہے جس میں طلاق دینے کے بعد شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہو۔ یہ جتنے بھی رجوع کا حق ہے نا، یہ شوہر کو حاصل ہوتا ہے، یہ بیوی کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو اگر ایک دفعہ طلاق دے دی ہے اس کے بعد شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ یہ ہے طلاق رجعی۔ اس کے بعد آتا ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن کا مطلب ہوتا ہے طلاق ایسی طریقے سے طلاق دے دینا کہ رجوع کا حق ختم ہو جائے، جیسا کہ میں تجھے سخت طلاق دیتا ہوں، یا اس طرح کا کوئی الفاظ استعمال کرنا جس میں شدت پائی جائے، تو اس کو کہتے ہیں طلاق بائن۔ اس میں شوہر کو رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے لیکن نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی، طلاق بائن دینے کے بعد اب نکاح ٹوٹ گیا ہے، اب دوبارہ نئے سرے سے یہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے طلاق بائن۔ تیسری ہوتی ہے طلاق مغلظہ، اس میں تینوں طلاقیں اگر اکٹھی دے دی جائیں یا 3 طلاقیں علیحدہ علیحدہ دے دی جائیں تو اس کے بعد نکاح رجوع کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے اور نکاح کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب تک وہ بیوی مطلب جو عورت کسی اور سے نکاح کر کے اس سے طلاق نہ ہو جائے اس وقت تک یہ اس سے شادی نہیں کر سکتا پہلا شوہر۔ یعنی یہ ہے کہ شرعی حلالہ کے بغیر یہ ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ۔ یہ آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ آیات کا مطلب کیا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق جو ہے 2 ہی ہیں۔ یہ ایک نا حد مقرر کر دی۔ پہلے تو وہ پتہ کیا کیا کرتے تھے لوگ جو زمانہ جاہلیت میں تھے، وہ مطلب ایک سے زیادہ کئی طلاقیں دے دیا کرتے تھے اور اس کے بعد رجوع کر لیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ 4 ماہ 5 ماہ کے اندر جو بھی ان کے نزدیک جو عدت تھی اس دوران وہ جتنی دفعہ بھی طلاق دے لیں، اگر وہ ایک دفعہ بھی رجوع کر لیں گے وہ ساری طلاقیں ختم، بلکہ وہ نئے سرے سے شروع ہو جائے گا۔ اسلام نے اس چیز سے منع کر دیا کیونکہ اس سے عورتوں کے بہت سے حقوق سلب کیے جا رہے تھے۔ جب چاہتے تھے طلاق دے دیتے تھے اور جب عدت کا دورانیہ ختم ہونے والا ہوتا تھا تو اس سے دوبارہ رجوع کر کے پھر اسے ذلیل کرتے تھے، پھر اسے طلاق دے دیتے تھے اور پھر عدت کا دورانیہ ختم ہونے تک انتظار کرتے تھے، اور جب عدت ختم ہونے لگتی تھی پھر اسے رجوع کر لیتے تھے۔ یعنی اس طرح عورت کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا۔ تو اسلام نے آ کے حکم دیا الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 ہی ہیں۔ 2 سے مراد ایک حد ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ایک دفعہ طلاق دے دیتا ہے نا تو وہ اس سے دوبارہ رجوع کر لیتا ہے، تو اب صرف اس کے پاس پیچھے 2 طلاقیں بچی ہیں۔ اب جب دوسری طلاق دے گا اس کے بعد پھر وہ رجوع کر سکتا ہے، اب اس کے پاس ایک ہی طلاق بچی ہے۔ اب وہ جب ایک ہی طلاق دے دے گا تو وہ تینوں طلاقیں ہو جائیں گی اور اس کے بعد اس کے رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے آپ ایک طلاق دو پھر رجوع کر لو تو وہ ختم، اب اگلی دفعہ بھی 3 دے سکتے ہو، اگلی دفعہ نہیں، آپ نے ایک دفعہ ایک طلاق دے دی، رجوع کر لیا، اب آپ کے پاس صرف 2 طلاقوں کا حق بچا ہے۔ اور یہ جو بتایا گیا نا طلاق مرتان، طلاق صرف 2 دفعہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 دفعہ ہی جب طلاق دو گے تو آپ کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ جیسے ہی تیسری طلاق دی رجوع کا حق بھی ختم ہو گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا، یعنی طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے اس طرح۔ تو الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 دفعہ ہے، تیسری دفعہ طلاق دی تو ختم۔ یہ تھا فَإِمْسَاكٌ، فا کا مطلب پس امساکن روکو،
بمعروف عرف کے مطابق، او تسریح یا جانے دو باحسان احسان سے اچھے طریقے سے. یعنی جب 3 طلاقیں دے دی اس کے بعد تو انہیں اچھے طریقے سے روک، تین ہی سوری ایک طلاق دے دی، جب طلاق دے دی 1 یا 2 دفعہ، تو یا تو اسے اچھے طریقے سے عرف کے مطابق روک لو. یعنی اگر تو صلح ہو جاتی ہے، جو بھی لڑائی جھگڑا تھا اور جو بھی انبن تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، تو ان کو عرف کے مطابق اچھے طریقے سے روک لو. لیکن اگر کسی بھی صورت نہیں بنتی اور طلاق کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا، تو او تسریح باحسان، تو اچھے طریقے سے اسے جانے دو، اسے رخصت کر دو. تو یہ اتنا ہی حصہ ہو چکا ہے. کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، کیونکہ یہ کافی اہم آیات ہیں اور ہمارے معاشرے میں ان حدود کو قائم نہیں رکھا جاتا. اس کی وجہ سے ہمیں ان احکام کا پتہ ہونا ضروری ہے، تاکہ اگر ہمارے آس پاس یا ہمارے خاندان میں کبھی اس طرح کا معاملہ کوئی پیش آ جائے تو ہمیں کم از کم اس کے کچھ نہ کچھ مسائل کا علم ہو. تو کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.